اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دعا کی قبولیت کی بہترین جگہ یہ مجالس اہل بیت علیہم السلام ہے، وہ جگہ جہاں پاک ہستیوں کا ذکر ہو، وہ جگہ جو عبادتوں رکوع سجدے کی جگہ ہو، ایسی جگہ اور ایسے مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علامہ طباطبائی جب مجلس میں شرکت کرتے تھے، ایران میں روزہ خوانی کہتے ہیں، جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، فضائل اہل بیت، تعلیمات اہل بیت، سیرت اہل بیت اور مصائب اہل بیت پڑھے جاتے ہیں، علماء اور مراجع بھی شرکت کرتے ہیں۔ تو پھر وہ علامہ پوچھتے تھے کہ مثلا حسینیہ کا، امام بارگاہ کا قدیمی حصہ کون ہے؟ لوگ بتاتے تھے مثلا آپ کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جو لوگ تعمیر کر رہے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو تعاون دے رہے ہیں خدا ان کے مال میں، ان کی عمروں میں، ان کے گھروں میں برکت عنایت فرما رہے ہیں، اور جو لوگ اس تعمیر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں خدا ان کے مال اور ان کی عمروں اور ان کے گھروں میں بھی برکت عنایت فرمائیں۔ تو علامہ طباطبائی پوچھتے تھے امام بارگاہ کا قدیمی حصہ کون ہے، جدید حصہ کون ہے؟ تو اگر وہ کبھی کبھی مجلس میں جدید حصے میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کا پتہ چل جاتا تھا کہ نہیں امام بارگاہ کا قدیمی حصہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے یا آگے کی طرف، وہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے جو امام بارگاہ کا قدیمی حصہ ہوتا تھا۔ ان کے اسٹوڈنٹ، ان کے شاگرد علامہ طباطبائی موقع ملا، ویسے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، میری اکثر باتیں تکراری ہوں گی، ریپیٹ ہوں گی، اس لیے کہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، تو ان سے آغا ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ جدید جگہ اور قدیم جگہ، قدیمی حصے میں اور نیا تعمیر شدہ حصے میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے تھے جو جگہ 40 سال، وہ جو قدیمی جگہ ہے مثلا وہاں 40 سال سے عزاداری اور ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اور جو یہ نئی جگہ ہے اس میں 2 سال سے ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، یہ در و دیوار 40 سال کی گواہی دے رہے ہیں، یہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ مجلس میں بیٹھنے کے آداب بھی بہت اہم ہیں، مجلس میں بیٹھنے اور آنے کے آداب بھی بہت اہم ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھوپال میں تھا، پورا عشرہ میں نے آداب مجلسی پر پڑھا،
اور ایک بہت بڑا خلا جو ہے ہماری مجلس میں یہ آداب مجلس سے نہ آشنا ہے. آپ تو آشنا میں آشنا ہیں کہ کس طرح آئے, کس طرح بیٹھے, کیا نیت کر کے آئے. ہاں یہ سب بہت اہم ہے. علماء کی سیرت کیا رہی ہے, اس سلسلے میں مراجع کی سیرت کیا رہی ہے, شہداء کی سیرت کیا رہی ہے. بہرحال یہ جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم سب مشکلات میں گرے ہوئے ہیں, خدا ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. ان مجالس میں آنے کے آداب جن مرحومین نے سکھائے ہیں, خدا ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان سب کی قبروں کو نورانی فرمائے. جس ماں نے ہاتھ پکڑ کر ان مجالس میں آنے کے آداب سکھائے, جس باپ نے ہاتھ پکڑ کر ان مجالس میں آنے کی اہمیت سکھائی, اگر وہ ماں اگر وہ باپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں, خدا ان فاطمی مجلس کے صدقے ان سب کو فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے. کتنا بڑا احسان ہے ہماری ماؤں کا کہ انہوں نے ہماری ولادت کے موقع پر ہمارے منہ میں, ماں نے اپنا دودھ پلانے سے پہلے تربت کربلا منہ میں رکھ کر گویا ہماری زندگیوں کو حسین کی زندگیوں کے ساتھ کنیکٹ کیا, حسین کی زندگیوں کے ساتھ ایک ربط دیا اور حسین اور ہماری زندگیوں کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا. اور زمانے کے شیطانوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود وہ رشتہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتی. بہت احسان ہے اس ماں. اگر ایسی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں, خدا ان تمام ماؤں کو مادر عین فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. اس تاریک دور میں جب گمراہی سر چڑھ کے بول رہی ہے, ہر طرف گمراہی عام ہو چکی ہے, اور ہمیں ان مجالس میں بیٹھنے کی توفیق ملتی ہے, علماء سے سنتے ہیں. شہید سلیمانی کا ایک جملہ ہے کہ بے گناہ گار شیوع کا بھی ہماری گردن پر حق ہے. کبھی کبھی ہم دھکے دیتے ہیں نا ایسے لوگ جو 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتا ہے, جب ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو 5 وقت کیا کبھی آتا ہی نہیں ہے, تو اپنے اندر اس طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہے, اس کو نیچی نظر سے دیکھتا ہے. کل بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو بہت بڑا احسان ہے ہماری ماؤں کا کہ ہماری زندگیوں کو قرآن اہل بیت کے ساتھ رشتہ دیا. ان علماء کا جو ممبر پر آتے ہیں, چاہے وہ جو فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں, چاہے وہ جو تبلیغ کرتے ہیں, دونوں کا حق ہے. دونوں کا. جو فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں ان کا مقصد یہ کہ قوم یہ فضائل سن کر اہل بیت کے عمل کی طرف جائیں. ورنہ یہاں ہمیں یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ تو نہیں ہے. الیاذ باللہ کسی انسان کے فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ اعتماد بڑھے. بافضیلت انسانوں کے پیچھے چلنا ہوتا ہے, مقصد دونوں کا ایک ہے. اور جو تبلیغ کرتے ہیں وہ آپ کو عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور جو فضائل پڑھتے ہیں وہ آپ کے عقیدے کو مضبوطی کی طرف دعوت دیتے ہیں. عمل سے بھی عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, عقیدے کے ذریعے بھی انسان عمل کی طرف کھنچ جاتا ہے. دونوں اہم ہیں, لیکن مقصدیت اہم ہے. جن لوگوں سے آپ نے فضائل اہل بیت سنے, جن علماء سے آپ نے ذکر اہل بیت سنے, جن علماء سے آپ نے سیرت اہل بیت, تعلیمات اہل بیت, احادیث اہل بیت سنے, اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں, خدا ان سب کو فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے. پوری دنیا میں جو ان مجالس فاطمی میں بیان کر رہے ہیں, مجلس پڑھ رہے ہیں, نوحہ پڑھ رہے ہیں, مرثیہ پڑھ رہے ہیں, تبرک بانٹ رہے ہیں, شرکت کر رہے ہیں, خدا ان سب کے مرحومین کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے, بلندی درجات کے لیے, کربلا سے لے کر آج تک ہزاروں لاکھوں انسانوں نے راہ اہل بیت میں یا علی کہنے کے جرم میں کیا خون میں ان کو نہلانا پڑا, خون میں وہ نہلائے گئے.
تیروں اور تلواروں کے نیچے وہ ذبح کیے گئے، قتل کیے گئے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کس درندگی کے ساتھ علی کہنے والوں کو مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، جلوسوں میں شہید کیا جاتا۔ ان تمام شہداء کے درجات بلند ہے۔ خدا ان تمام راہ اہل بیت میں شہید ہونے والے، خصوصاً شہداء مدافعین حرم میں اہل بیت، حرم میں بی بی زینب کبریٰ کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں۔ ان تمام شہداء کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے والدین کو، بیوی بچوں کو نصیب فرمائیں۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے یہ جو ہم نے دعائیں مانگی، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں 3 صلوات پڑھ دیجیے۔ بی بی زہرا کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، فاطمی طرز زندگی کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، فاطمی جینے کے انداز کے بارے میں ہماری گفتگو ہے۔ شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے سیرہ اہل بیت، سیرہ نبوی بھی ایک ان کی کتاب ہے، سیرہ اہل بیت بھی ایک ان کی کتاب ہے۔ وہاں پر انہوں نے سیرت کے بارے میں گفتگو کی۔ سیرت کس چیز کا نام ہے؟ سیدھے سادے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کریں، کسی ایک دن، سال میں ایک دن نیک کام کرنا، ہم یہ نہیں کہیں گے مثلاً اس انسان کی یہ سیرت ہے کہ یہ مثلاً انفاق، راہ خدا میں انفاق کرتا ہے۔ سال میں سڈنلی کسی بزرگ کے احترام میں کھڑے ہو گئے، ہم یہ نہیں کہیں گے اس انسان کی سیرت یہ ہے کہ یہ بزرگوں کا کیا۔ سیرت اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ انگ بن گیا ہو، کبھی اور کسی صورت میں جس سے انسان جدائی اختیار نہ کرے۔ وہ عمل جو انسان کی شناخت بنے۔ جب مظفر نگر کے مومنین کے بارے میں گفتگو، فلان انسان کے بارے میں گفتگو، لوگ برجستہ کہتے ہیں اچھا فلان انسان جو بزرگوں کو دیکھتے ہی سلام کرتا اور ان کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا، ارے فلان کو جانتے ہیں؟ ہاں وہ فلان انسان۔ جب اس کے کانوں تک خبر پہنچ جاتی کہ مظفر نگر کا کوئی مومن مشکل میں گرفتار ہے، اس کو بغیر اس کے کہ دروازے پر آئے، خود وہ اس کے دروازے پر اس کی مدد کرنے جاتا۔ ایسے عمل، ایسے کام، ایسے لائف سٹائل کو سیرت کہتے ہیں۔ ایسے عمل کو سیرت کہتے ہیں جو انسان کی شناخت بنے، آئیڈینٹی بنے، جس عمل کے ذریعے انسان کی پہچان بنے۔ کبھی کبھی انسان اپنے فیملی اور خاندانی نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اپنی اچھائیوں اور اپنے طرز عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ فیملی نیم کوئی کمال نہیں ہے نا۔ کسی انسان کا فیملی نیم عابدی ہو، چاہے وہ کبھی سجدے پر گرا ہو، یا ہو سکتا ہے یہاں کسی کا نام عابدی ہو، وہ نماز شب کا بھی پابند ہو۔ ہم اس ایگزامپل دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے چاروں طرف خناس لوگ بھی ہیں نا، کہ وہ ممبر سے جانے کے بعد، مجلس سے جانے کے بعد پھر مولوی صاحب کی مجلس کی کیا اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں، ہے نا۔ پھر علماء کے درمیان اختلافات ایجاد کرتے ہیں، ارے یہ فلان مولانا فلان چیز کے مخالف ہے، کیوں فلان دن ایسا کہا تو اس کے کہاں ایسے میننگ ہو گئے، خود سے میننگ نکالتے ہیں۔ بھائی ممبر کے سامنے بیٹھو، آپ تو نعرے حیدری لگا کر اعلان کرتے ہیں ہم حیدری ہے، حیدری بزدل نہیں ہوتے ہیں، جرأت مند ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اندر مولوی صاحب سے سوال کرنے کی جرأت ہی نہیں ہے تو آپ حیدر کے عشق میں تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کب کریں گے؟ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا۔
اچھا اگر کسی نے کہا بھی چلو مولانا سے چھوڑو، ایسے لوگوں سے پوچھنا، تو یہ منافقت کی دلیل ہے۔ مومن منافق نہیں ہوتا، مومن منافق نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان کا نام فیملی نیم عابدی ہے مثلا، یا کوئی اور ہے، اچھا نام ہے، محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، لیکن کبھی زندگی میں احسان بھی نہیں کیا، کبھی زندگی میں کیا ایک مرتبہ رکوع بھی نہیں کیا ہے، کبھی انکساری، کبھی اس کے عمل میں دکھتی بھی نہیں ہے، ایسے فیملی نیم رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان اپنے کردار کی وجہ سے لوگ اس کو کوئی نام دے، فلان احسان کرنے والا، فلان مومنوں کی مشکل حل کرنے والا، فلان مومنوں کا احترام کرنے والا، وہ عمل جو انسان کی شناخت اور پہچان بنے، اس عمل کا نام ہے سیرت۔ فقیروں، مسکینوں، لاچاروں، درد کے ماروں کو جہاں ہر مشکل حل ہو جاتی تھی، پناہ ملتی تھی، وہ در فاطمۃ الزہرا سلام علیہا۔ اور ایک نمونہ میں نے بتایا کہ بی بی کا شب جمعہ کا عمل، دن کے اجالے میں لوگوں کی دستگیری اور رات کے اندھیرے اور سناٹے میں ان درد مندوں کے لیے خالق سے کیا، ان کی حل کے لیے دعا کرنا۔ دعا کرنا ایک مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ جو دعا ہم نے کی ہے، اس دعا کے مطابق، اپنی توان کے مطابق پھر روزمرہ زندگی میں اس پر عمل بھی کرنا۔ پیغمبر نے سلمان کو کہا، ایک سائل آیا نبی کے در پر، سلمان اس کی مشکل ہے، ذرا مدینے میں جا کر کسی مومن کے ذریعے اس کی مشکل حل کرو۔ ہم بہت سنتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مجلس میں آئے اس ارادے کے ساتھ سن کر عمل کریں گے۔ ہماری مشکل یہ کہ ہم پہلے تو سیکھنے کی نیت سے نہیں آتے ہیں، ہم طالب علم بن کر مجلسوں میں نہیں آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم سیکھنے آئے، پھر نیت کریں کہ جو ہم سیکھیں اس پر عمل کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کوئی انقلاب نہیں آئے گا جب تک ہم اس نیت سے نہیں آئیں گے کہ ہم ان مجلسوں کے ذریعے اپنے آپ کے اندر انقلاب لائیں گے۔ تبدیلی کی نیت سے آنا بہت ضروری ہے۔ کلاس روم میں وہی سٹوڈنٹ کچھ حاصل کرتا ہے جو سیکھنے کی نیت سے کلاس روم میں جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جو سٹوڈنٹ کی ایکٹنگ کرتے ہیں، سٹوڈنٹ کی کیا یعنی کیا، پیچھے سے ایک کیا بیگ ڈالا، پینٹ شرٹ ان کیے ہوئے، بالوں کا سٹوڈنٹ جیسا سٹائل، موبائل ہاتھ میں، گھر سے نکلے سٹوڈنٹ لگتا ہے۔ سٹوڈنٹ کی ایکٹنگ کرنے سے کوئی انسان سٹوڈنٹ نہیں بنتا ہے، بلکہ کلاس روم میں سٹوڈنٹ بننے سے انسان کچھ حاصل کرتا ہے۔ ایکٹنگ کرنے سے نہیں، بلکہ طالب علم کا جذبہ، چاہے اس کے بال کیسے ہو، چاہے بیگ کیسا ہو، اس بیگ میں رکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ سٹوڈنٹ کا، طالب علم کا کتنا کنیکشن ہے، اور پڑھنے اور سیکھنے سے انسان کا کتنا عشق ہے، محبت ہے۔ جس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے نا، چاروں طرف کتنا بھی شور ہو، جو پڑھنے کا عاشق ہوتا ہے اس کو شور سنائی نہیں دیتا ہے، شور نہیں سنائی دیتا۔
اس لیے کہ سیکھنے کا جذبہ اتنا اس کے اندر ہوتا ہے. ہم سیکھنے کی نیت سے آئے اور یہ ذہن سے نکالے ہم سیکھ چکے ہیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بھائی ریپیٹ ہوتی ہے یہ باتیں. قرآن نے بار بار ہم سے کہا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. یاد دہانی کیجئے، یاد دہانی کیجئے. یہ یاد دہانی انسان کو غفلت سے باہر نکالتی ہے. سلمان سے نبی نے کہا ذرا اس کو لے جاؤ مدینے میں، کوئی مومن اس کی مشکل حل کرے. کسی نے حل نہیں کی. پھر سلمان کو وہیں جانا پڑا جہاں ہر درد مند کی مشکل حل ہوتی تھی. بیوی نے کہا سلمان 3 دن سے ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. 3 دن سے کچھ نہیں ہے. سلمان سائل کا ہاتھ پکڑ کے نکلنے لگے. بیوی نے کہا سلمان مگر یہ ہو سکتا ہے میرے در سے کوئی فقیر خالی ہاتھ نکلے. میں نے مجالس میں اکثر کہا ہے کہ بھوک مروں کے بارے میں باشر دینا ہر ایرے گہرے کو آتا ہے نا. بھوک مروں کے بارے میں باشر دینا اس زمانے میں خاص کر انڈیا میں سب سے آسان کام ہے نا. لیکن بھوک مروں کے بارے میں دل جل جانا، بے قرار ہو جانا، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے. ان سے رہا نہیں جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھوکمروں کے بارے میں اس بھوکمرے کے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہوتے تھے. کل بھی میں نے کہا شہید مرزا مطری نے کہا یہ جملہ کہ انسانیت کے لیے محمد و آل محمد سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے. انسان کے ماں باپ اتنے مہربان نہیں ہیں انسان کے حق میں جتنے محمد و آل محمد ہے. سلمان نے کہا بلاؤ اس کو. اہل سنت روایات میں بھی ہے، شیعہ روایات میں بھی ہے. شاعروں نے اس واقعے کو کیا نظم کی صورت میں بیان بھی کیا ہے کہ اس سائل جو جا رہا تھا سلمان نے اس کو بلایا اور سلمان کے ہاتھ میں بی بی نے اپنی چادر دی. کہا سلمان فلان یہودی کے پاس یہ چادر گروی رکھو اور اس سائل کی اس بھوک ختم کرنے کے لیے اس سے کچھ اناج لو. اقبال اسی واقعے کے بارے میں کہتے ہیں بہر محتاجی دلش انگونے سے، بہر محتاجی دلش انگونے سوف. اس فضیلتوں کی ماں کا ایک محتاج اور ایک سائل کے لیے دل جل گیا. اتنا دل جل گیا کہ چادر خدرا بیہودی فروخ، کہ اس بی بی نے اپنی چادر یہودی کے پاس گروی رکھی. جب یہودی نے دیکھا سلمان سے پوچھا سلمان یہ کس کی چادر ہے؟ کہا یہ آخری نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی چادر ہے. کہا یہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر ہے. تو وہ یہودی کھڑا ہو گیا، چادر کو بوسہ دیا، اناج ہاتھ میں لیا. کہا سلمان مجھے اسی دروازے پر لے جاؤ جو فاطمہ کا دروازہ. کہا کیوں؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی کی اولاد انسانیت کے حق میں اتنے مہربان ہوں گے کہ وہ اپنی چادریں اگر ان کو گروی رکھنی پڑیں گی وہ گروی رکھیں گی، مگر کسی بھوکے انسان کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوگی. اور وہ سائل یہودی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آیا، سائل کی حاجت روائی کی اور اسی چادر زہرا کے صدقے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا. یہ سیرت کہاں ملے گی؟
ملیں گے؟ اس طرح کے رہبر و رہنما کہاں ملیں گے؟ اور اہل بیت علیہم السلام کے جو مطمع نظر شیعہ ہیں نا، وہ انہی کوالٹیز کے شیعہ ہیں۔ اہل بیت نے شیعہ معاشرے کا جو خود نقشہ کھینچا ہے، کس کا؟ شیعہ معاشرے کا۔ اہل بیت نے جو شیعہ معاشرے کو خود جس کی ڈیزائننگ کی ہے، ایک مرتبہ میں ڈیزائننگ کرتا ہوں، ایک مرتبہ اہل بیت کی ڈیزائننگ۔ ہم کبھی کبھی وہ ڈیزائننگ پیش کرتے ہیں جو خود ساختہ ڈیزائننگ ہوتی ہے، خود ساختہ نقشہ ہوتا ہے، اس کا محمد و آل محمد کے نقشے اور ڈیزائننگ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور سے ہم لوگوں کی مرضی کے لیے، مومنوں کی خوشی کے لیے کیا خود ساختہ ڈیزائن اور خود ساختہ شیعہ معاشرے کا نقشہ پیش کرتے ہیں، جس کا فاطمی نقشے اور فاطمی ڈیزائننگ سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہوتا۔ محمد و آل محمد نے خود شیعہ معاشرے کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ شیعہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، شیعہ معاشرے کے عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، شیعہ معاشرے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، شیعہ معاشرے کا فیملی ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، شیعہ معاشرے کا تربیتی اصول کیسا ہونا چاہیے، شیعہ معاشرے کا تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے، شیعہ معاشرے کی اقتصاد کیسی ہونی چاہیے، شیعہ معاشرے کے یوتھ کیسے ہونی چاہیے، شیعہ معاشرے کی تجارت اور شیعہ معاشرے کی سیاست اور پالیٹکس کیسی ہونی چاہیے۔ ایک بڑا ظلم ہم اہل بیت کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ شیعوں کی ائمہ کی پالیٹکس کیسی تھی، تو آپ کو آیت اللہ خامنئی کی کتاب 250 سالہ انسان کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ 250 سالہ انسان کا مطلب، آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں پیغمبر سے لے کر امام مہدی تک کا جو یہ 14 انسانوں کی زندگی نہیں ہے، گویا یہ ایک انسان کی زندگی ہے، جن انسانوں نے اپنے زندگی میں کیا مختلف مرحلے دیکھے، گویا یہ ایک ہی انسان تھا جس کی عمر 250 سال تھی۔ گویا وہ ایک ہی انسان تھی۔ ہاں، محمد و آل محمد کی سیاست کا اس گندی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک نمونہ پیش کروں گا، جو ڈیزائننگ محمد و آل محمد نے شیعہ معاشرے کی ہے، وہ کیسی ڈیزائننگ ہے؟ جو نقشہ خود محمد و آل محمد نے شیعہ سوسائٹی کا کھینچا ہے، وہ کیسا نقشہ ہے؟ جو انجینئرنگ محمد و آل محمد نے شیعہ معاشرے کی ہے، وہ کیسی انجینئرنگ ہے، وہ کیسی مہندسی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے ایک شاگرد ہے معلّہ ابن خنیس، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کہا مولا اگر دو کلمہ گو انسان، اگر دو خدا کو ماننے والے انسان، اگر دو پیغمبر کو ماننے والے انسان، اگر دو اہل بیت کی ولایت امامت پر یقین رکھنے والے انسان ایک جگہ جمع ہو، تو ان کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق اور کیا رائٹس عائد ہوتے ہیں؟ مولا دو علی کے ماننے والوں کے ایک دوسرے کے شانے پر کیا رائٹس ہے، کیا حقوق ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہم سمجھتے کیا ذمہ داریاں، مر جائے گا تو فاتح اور 4 روم کی چہلم کی اور سالانہ برسی میں شرکت کریں گے، ہے نا؟ اور اگر وہاں تبرک کم ہوگا کہیں گے کیا تھا، کتنے ایسے فقیر بچے ہیں اپنے والدین کے لیے کیا سیدھی سادی چائے رکھی تھی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا۔ اب تو ہاسپٹل میں عیادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم
خون کر کے عیادت کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم کیوں؟ اس لیے کہ آنسو بہا کر ہم نے اپنے لیے جنت سکیر اور محفوظ بنا کے رکھی ہے نا، ہے نا، عزاداری کر کے سینہ زری کر کے اب کون ہمیں جنت سے کیا نکال سکتا ہے؟ ہم مجلس میں آتے ہیں کہ ذمہ داریوں کا بوجھ رکھ کے جاتے ہیں. مجلس اور عزاداری اس لیے ہے تاکہ ہم ذمہ داریوں کا بوجھ شانوں پر لے کے جائیں. عزاداری اس لیے نہیں ہے کہ ہم غیر ذمہ داری بنے. عزاداری وہ کلاس روم ہے جہاں ہر انسان کو ذمہ دار بننا ہے. اہل بیت جو ذمہ داری ہمارے شانوں پر ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس مولا ابن خنیس کو سوال پیدا ہوا، میں شیعہ ہوں، امام صادق کا ماننے والا ہوں، بہت سارے لوگ بھی امام صادق کے ماننے والے ہیں، کیا ہمارے درمیان کوئی ریلیشن ہے، کوئی رائٹس ہے، کوئی حقوق ہے، کوئی ذمہ داری ہے؟ تو امام نے جواب دیا. امام نے یہ وہ ڈیزائننگ ہے جو کس نے کی ہے؟ امام جعفر ہے، کسی خطیب نے نہیں، کسی خطیب نے نہیں. بہت سارے شبہات، بہت سارے ڈاؤٹس، بہت سارے غلط فہمیاں جو جوانوں کے ذہن میں ڈالی گئی ہے، جو قوم کی بے عملی کی وجہ ہے، ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی بیان کرتے تھے کہ اہل بیت کے فضائل ہو یا اہل بیت کے مصائب ہو، دونوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیعہ قوم اہل بیت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فضائل سنو، اچھا یہ علی ہے، یہی اطاعت کے قابل ہے. اچھا ان کوالٹیوں کا امام ہے میرا، یہی پیروی کے قابل ہے. اچھا یہ اہل بیت، ان فضائل کے اہل بیت، یہی اطاعت کے قابل ہے. اچھا انسان کی ہدایت کے راستے میں انہوں نے اتنی مصیبتیں جھیلی ہے، یہی اطاعت کے قابل ہے. لیکن ہم نے ارادہ کیا ہوا، اس قوم نے ارادہ کیا ہوا کیا؟ نہ ہمیں غور و فکر کے ساتھ فضائل سننا ہے، نہ ہمیں غور و فکر کے ساتھ کیا مصائب سننا ہے. اس قوم نے گویا عہد کر رکھا ہے کہ ہمیں غور و فکر کے بغیر مجلسیں سننی ہے، لہذا ہم ہر چیز کے لیے داد دیتے ہیں. داد بھی دینی چاہیے، اس میں بھی غور و فکر کا غلبہ ہونا چاہیے. اہل بیت غور و فکر اور تدبر و تعقل کے امام ہیں. اہل بیت غور و فکر، عقل و تدبر کے امام ہیں. عقل کو پروان چڑھانے والے اماموں کا نام ہے محمد و آل محمد. اہل بیت کی پیروی کے سائے میں انسان عاقل بنیں گے، اور انسانوں کی عقل کی انجینئرنگ کے لیے کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سالڈ پروگرام جتنا سالڈ پروگرام محمد و آل محمد کے پاس ہے. نہج البلاغہ عقلوں کو پروان چڑھانے والی کتاب اور سلیبس اور نصاب کا دوسرا نام ہے. عقلوں کو پروان چڑھا، اس لیے ہر زمانے کے شیاطین اس کتاب سے ڈرتے. کس سے؟ نہج مولا ابن خنیس سے سوال کیا، قال قلت له ما حق المسلم علی المسلم. مولا ایک کلمہ گو کا دوسرے کلمہ گو پر کوئی حق ہے؟ ہاں مولا ایک ہی صف میں بیٹھنے والے، ایک ہی مجلس میں بیٹھنے والے، ایک ہی جلوس میں یا حسین و حسین کرنے والے، ان کا ایک دوسرے پر حق ہے یا نہیں؟ ایک ہی محلے میں رہنے والے، ایک ہی چھت کے نیچے عزاداری کرنے والے، ایک ہی حسینی دائرے میں بیٹھنے والے، ان کا ایک دوسرے پر حق ہے یا نہیں ہے؟ قال فرزند زہرا امام صادق نے بیان کیا، قال سبع حقوق واجبات. معلّہ سوال کیا 7 حق ایک شیعہ کے دوسرے شیعہ پر 7 واجب حق.
کتنے؟ امام نے فرمایا ما منہن حق الا وہو علیہ واجب. مولا سوال کیا تو جواب سنو، ان 7 میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق واجب ہے. کون کہہ رہا؟ امام جعفر فرمایا ان زیع منہا شیء. مولا سوال کیا تو جواب سنو، اگر کسی ایک حق کو ضائع کیا، یعنی مومن کے تئیں ایک حق پر عمل نہیں کیا، امام خرج من ولایت اللہ، ایسا انسان خدا کی ولایت سے خارج اور دور ہو جائے. وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ فِيهِمْ مِن نَصِيبٍ، جتنی عبادتیں کی خدا کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے انسان کو ان عبادتوں کا کوئی اجر و ثواب دے. مولا امام سے کہتے ہیں قلت لہو جعلتک فداک وما ہی، اے فرزند زہرا میری جان آپ پر قربان. وہ 7 حقوق کیا ہے؟ وہ 7 رائٹس کیا ہیں جو مومن کے مومن پر کیا واجب ہوتے ہیں؟ قال، آپ دیکھیں بے عملی کا خوف آج نہیں کب سے تھا، بے عملوں کا خوف آج نہیں کب سے تھا. قال یا مولا انی علیک شفیق اخاف ان تضیع ولا تفز. مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے. کس بات کا؟ مولا میں ڈر رہا ہوں، اخاف ان تضیع ولا تحفظ، ڈر لگ رہا ہے کہ تم ان حقوق کو ضائع کرو جو تم مجھ سے سننا چاہتے ہو. وَتَعْلَمَ وَلَا تَعْمَلْ، ڈر لگ رہا ہے تمہیں ان 7 حقوق کا علم ہو جائے مگر تم ان 7 حقوق جو تمہارے ایک مومن کے دوسرے مومن کے شانے پر ہوتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے ان 7 چیزوں کا تمہیں علم ہو جائے مگر تم اس پر عمل. اس قوم کو بلندی تک پہنچنے کے لیے سب کچھ مہیا ہے، پرابلم ایک چیز ہے کہ یہ قوم میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار. اس قوم کی مشکل عقیدے کی کمزوری نہیں ہے، الحمدللہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم نے اس نہیں سنا ہمارے آس پاس کوئی شیعہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر گیا ہو، بلکہ ہزاروں ایسے مثالیں ہیں دوسری قوم کے لوگ اس مکتب اہل بیت کی طرف آئے، انہوں نے امام علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کا کلمہ پڑھا. مشکل کہاں ہے؟ عمل، جس کا خوف امام جعفری صادق. کہا مولا، جب مولا نے کہا مولا فرمائیے وہ 7 حقوق کیا ہے، کہا مولا ڈر لگ رہا ہے، میں تمہیں بتاؤں تمہیں جانکاری ہوگی، ولا تعمل، مگر ڈر لگ رہا ہے کہیں تم ان پر عمل. مولا نے کہا قال قلت لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت پڑھتے نا، گویا یہ نہیں، یہ مولا اعلان کر رہا مولا انشاءاللہ خدا کی مدد و تائید اور توفیقات سے میں جاننے کے بعد عمل کرنے کی بھی کوشش. اب سنیے وہ 7 حق. شیعہ معاشرے کی ڈیزائننگ، کس کی ڈیزائننگ؟ امام جعفر. شیعہ معاشرے کا نقشہ کس نے کھینچا؟ امام جعفر. شیعہ معاشرے کا نقشہ، شیعہ بستی کیسی ہونی چاہیے، سادات کی بستی کیسے ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ شیعہ معاشرے میں جو ٹاپ کیٹیگری ہے وہ سادات ہے، اس لیے کہ ان کا رشتہ کیا اہل بیت علیہ السلام سے، اہل بیت کے فکر کی، اہل بیت کے تھاٹس کی، اہل بیت کے عقیدے کی، اہل بیت کی سیرت کی، اہل بیت کے تعلیمات کی ترجمان قوم کا نام ہے سادات.
یہ عمل کی وجہ سے سید بنے ہیں، سالار بنے ہیں، کیا عمل کی وجہ سے. اب امام صادق معلی ابن خنیس سے کیا وہ 7 حق بیان کر رہے ہیں. اب سنیے غور سے. شیعہ معاشرے کا، شیعہ بستی کا، جس محلے میں 10 شیعہ گھر رہتے ہوں، جس محلے میں 20 شیعہ گھر رہتے ہوں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کیا ہو؟ خونی ریلیشن اہم نہیں ہے، دینی ریلیشن اہم ہے. کاسٹ کا ریلیشن اہم نہیں ہے، ہاں، فیملی ریلیشن اہم نہیں ہے، نہیں، مکتبی آئیڈیولوجیکل ریلیشن اہم ہے، فکر کا ریلیشن اہم ہے. وہ ریلیشن کیسی ہونی چاہیے؟ امام صادق نے فرمایا. اب دیکھیں نقشہ جو امام نے کھینچا. امام نے کہا مولا سنو، قال ایسر حق منہ ان تحب له ما تحب لنفسک وتکرہ له ما تکرہ لنفسک. مولا کم ترین حق ان 7 حقوق و رائٹس میں سے یہ ہے کہ اپنے کلمہ گو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے شیعہ بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو. امام نے کہا ایسر حق منہا، ان میں سے کم ترین حق یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی. انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ اب ہم معاشرے کی طرف آتے ہیں. انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے؟ لوگ میرا احترام کریں، تو دوسرے کا بھی احترام کرو. انسان اپنے لیے احترام پسند کرتا ہے، لوگ میری انسلٹ نہ کرے تو دوسروں کی بھی انسلٹ مت کرے. انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے؟ کہ اگر میری بیٹی کسی کے گھر آ جائے، لگ جائے، کسی جوان کے یہاں بیاہی آ جائے تو اس کو وہاں پورا پیار اور محبت ملے. تو آپ کے گھر میں جو دوسروں کی بیٹی آئی ہے تم بھی اس کو پیار اور محبت دو. انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ کہ جب بچوں کی شادی کے لیے، رشتے کے لیے جاؤں تو جہیز کا مطالبہ نہ ہو. تو جوان مومن جب آپ اپنے بچے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو آپ بھی دوسروں سے جہیز کا مطالبہ نہ کریں. انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ جب میری بیٹی دوسرے کے گھر جائے اس کو پورا احترام ملے، عزت ملے، بیٹی کی طرح اس کو پالے. تو اب اگر کسی دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر آ جائے تو آپ بھی اس کو بیٹی کی طرح پالے. انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ کہ اگر میں زمانے کے حالات کی وجہ سے مشکلات میں گر گیا، انسان ایکسپیکٹ کرتا، توقع رکھتا ہے مظفر نگر کے سارے لوگ مجھے کال کرے، میں اس مشکل میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں. اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگر آپ کے کان میں خبر پہنچے مظفر نگر کا کوئی مومن مشکلات میں گرا ہوا ہے، آپ خود اس کے پاس جا کر اس کی مشکل حل کیوں نہیں کرتے؟ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کوئی میری بیٹیوں کو بری نظر سے نہ دیکھے، تو آپ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی بری نظر سے نہ دیکھیں. انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو، سب لوگ خوش ہو جائیں. تو مظفر نگر کا کوئی مومن اس کے بچے پاس ہو، کامیاب ہو، تعلیم میں آگے بڑھے، آپ اپنے بچوں کی طرح ان کی خوشی میں شامل ہو جائے. انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ زندگی میں مجھے کوئی تنگ نہ کرے. تو آپ بھی کسی پیر و فقیر کے پاس جا کر تعویذ لے کر کسی مومن کے کاروبار میں، بزنس میں، رشتے میں رکاوٹ نہ ڈالے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ ہم اسی طرح، یہی ہمارا لائف سٹائل بن چکا نا، یہ ہمارا لائف سٹائل بن چکا نا. یہ امام اس ایک چھوٹے سے جملے میں کیا کیا رکھا ہوا ہے.
اس ایک چھوٹے سے جملے میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. امام فرماتے کس کا ڈیزائننگ نقشہ کس نے کھینچا؟ امام جعفر. پہلا حق امام فرماتے ہیں بلند آواز میں ان لوگوں کی بلندی درجات کے لیے انہوں نے اپنی تربیت سے ہماری زندگیوں کو محمد و آل محمد کے ساتھ رشتہ، رابطہ اور کنیکشن برقرار کیا ہے. اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کی مغفرت کے لیے جن لوگوں نے اس مظفر نگر میں محمد اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے طرح طرح کی خدمات، علمی، تعلیمی، رفائی، ویلفیئر کے کام انجام دیے ہو، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے مجھ حقیر کے گردن پر ہزاروں لوگوں کا احسان ہے. ان لوگوں کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بھی بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایسا حق کی امام کہتے ہیں مولا اب پوچھا ہے تو سنو، کم ترین حق یہ ہے. امام کے الفاظ ہے ایسا حق منہا، ان سات میں سے میں سب سے پہلا کم ترین حق بیان کرتا ہوں. آگے جا کر جواب سنیں گے نا تو آپ کو تعجب ہو جائے گا کہ محمد و آل محمد نے کتنی خوبصورت ڈیزائننگ شیعہ معاشرے کی تھی کہ اگر ہم اس پر پورے اتر جائیں تو مظفر نگر پورے انڈیا کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے گا. یورپ اور امریکہ سے لوگ آئیں گے اور آپ سے سوال کریں گے یہ بستی، یہ مظفر نگر، اس کی انجینئرنگ کس نے کی ہے کہ یہاں لوگوں کے اندر ایسی ریلیشن ہے، یہاں لوگوں کے اندر ایسا رشتہ ہے. ایسا حق منہا، امام نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اس ڈیزائننگ کی ابتدا خود امام صادق کے جد علی مرتضیٰ نے نہج البلاغہ میں کی تھی. امام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، جنگ صفین تو آپ کے زبان زد عام ہوگا، کتنی مرتبہ آپ جنگ صفین کا تذکرہ سن کر کیا جھوم گئے ہوں گے، لیکن علی کو جھومنے والے شیوعوں سے زیادہ عمل کرنے والے شیوعوں کی ضرورت ہے. جب امام واپس آئے جنگ صفین سے، اپنے فرزند امام حسن کو خطاب کر کے مجھے اور آپ کو وصیت کی. نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 31 امام حسن کو خطاب کرتے ہیں مولا. امام فرماتے ہیں یا بنیا بیٹا حسن. یہ اس میں بھی امام علی علیہ السلام نے شیعہ معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے. اور بالکل جب امام کو ضربت لگی، ضربت لگنے کے بعد امام نے 20-25 چیزوں کی وصیت کی. اس میں بھی امام علی علیہ السلام نے شیعہ معاشرے کی ڈیزائننگ کی ہے اور شیعہ معاشرے کا خود ضربت لگنے کے بعد نقشہ کھینچا ہے. لیکن ہم نے ایک بحث شروع کی ہے کہ نہیں، فضائل کی جنگ، تبلیغ کی جنگ، یہ جنگ لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اہل بیت کو یہ جنگ پسند نہیں ہے. فضائل پر لڑنے والے اور تبلیغ پر لڑنے والے، اس قوم کو فضائل کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کو تبلیغ کی بھی ضرورت ہے. امام نے جب واپس آئے تو امام حسن کو خطاب کر کے ہمیں وصیت کی، یا بنیا میرے لختے جگر، اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. میرے بیٹے جس معاشرے میں تم رہتے ہو، جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو، تمہارے ریلیشنوں کے درمیان اپنے آپ کو میزان بناؤ. ریلیشن اپنے آپ کو میزان بنو. کیا؟ فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. اپنے کو میزان بناؤ، اپنے کو ترازو بناؤ، اپنے کو معیار بناؤ. بیٹا حسن جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو. پھر امام ایک ایک نمونہ بیان کرتے ہیں، وَأَكْرِهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ وَلَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبُّ أَن تُظْلَمْ. بیٹا حسن کبھی کسی پر ظلم مت کرنا جس طرح تم یہ پسند نہیں کرتے ہو تمہارے ساتھ کوئی.
انسان اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے میں دکان پر جاؤں مجھے کوالٹی کی چیز ملے. جب آپ دوسروں کو کوئی چیز دے آپ ان کو کوالٹی کی چیز دے. وَأَحْسِنْ كَمَا تُحِبُّ أَن يُحْسَنَ إِلَيْكَ. بیٹا جس طرح تم پسند کرتے ہو لوگ تمہارے ساتھ نیکی کرے. بیٹا حسن اگر اپنے لیے نیکی پسند کرتے ہو تم بھی لوگوں کے ساتھ نیکی کرو. وَاسْتَكْبِرْ مِن نَفْسِكَ مَا تَسْتَكْبِرُ مِن غَيْرِكَ. بیٹا جن چیزوں کو اپنے لیے کیا ناپسند کرتے ہو ان کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. وَرْضِ مِنَ النَّاسِ كَمَا تَرْضَىٰ لَهُم مِّن نَفْسِكَ. بیٹا حسن جن چیزوں سے اپنے لیے خوشی محسوس کرتے ہو ان چیزوں کے لیے دوسروں کے لیے بھی خوشی محسوس کرو. اہل بیت کی ڈیزائننگ ایسر و حق کم ترین حق یہ ہے اگر اسی ایک چیز پر ہم عمل کریں اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں ہمارے ہزاروں مسائل ہیں. اور کم ترین حق یہی اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں. پھر اور 6 چیزیں امام بیان کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں والحق الثانی ان تجتنب السکت وتتبع مرضاتا وتطیع امرا. امام صادق مولا ابن خنیس سے کہتے ہیں دوسرا حق یہ ہے کہ مومن کی ناراضگی سے ڈرو. مومن کی ناراضگی سے ڈرو. ہماری بہت سارے دعائیں کس لیے قبول نہیں ہوتی ہے اس لیے کیا ہمارے ہاتھوں ہماری زبان سے ہماری کسی دعا سے ہمارے کسی عمل سے ہمارا مومن بھائی رنجیدہ ہوا ہوتا ہے. والحق الثانی ان تعینہ بنفسک. اپنی زندگی میں اس کے معاون و مددگار بنو. اپنے مومن کے مددگار بنو. تمہارا پڑوسی یہ محسوس کرے میری مشکل میں میرا مومن بھائی میرا دست و بازو بنے گا میرا معاون بنے گا. وَمَالِكَ کا اپنے مال سے اس کے معاون بنو. وَلِسَانِكَ کا اپنی زبان سے اس کا دفاع کرو. وَيَدَكَ کا اپنے ہاتھ سے. پھر امام فرماتے ہیں وَالْحَقُّ الْخَامِسِ لَا تَشْبَ وَيَجُوء. 5واں حق یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو تم شکم سیر ہو کے سو جاؤ اور تمہارا ہمسایہ بھوکا ہو. اگر ان چیزوں پر ہم عمل کرے تو اس قوم کو شیعہ قوم کو راشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ یہ مظفر نگر کے ہر بھوکے انسان کو اپنا راشن کارڈ دیں گے. یہ لو ہمیں ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ علی کا ماننے والا میرا ایک پڑوسی ہے مہینہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے میرے دروازے پر اپنے مولا اور آقا علی کی طرح رات کے اندھیرے میں مرے ضرورتیں لاتا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. زبان سے ہم نے کہہ بھی دیا علی. آپ کا عمل بتانا چاہیے میرا مولا علی ہے. علی نے ڈیزائننگ کی اپنے شیعوں کی کہ کوئی بھوکا نہ سونے پائے اس لیے کہ علی کے شیعہ ذمہ دار ہوتے ہیں. علی نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ علی کے ماننے والا کوئی بھوکا نہیں رہے گا مشکلات کی وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہوگا اس لیے کہ علی نے اپنے شیعوں کو اپنے ہی طرح اپنے مومنوں کے لیے مشکل کشا بننے کی ذمہ داری شانوں پر ڈالی ہے. مشکل حل کرنے والے مشکل میں آگے آگے رہنے والے سختی میں آگے آگے رہنے والے. پھر امام فرماتے ہیں اب یہ سنو اللہ اکبر کیا بہترین ڈیزائن. کسی قوم کے ایسے رہبر نہیں ملے کسی قوم کا ایسے پیشوا نہیں ملے جتنے پیشوا ہمیں انہی چادر زہرا انا آتینا کل کوثر کے صدقے ہمیں ملے. امام فرماتے ہیں والحق السادس. مولا چھٹا حق یہ ہے. اب سنو آج کے زمانے کی بات. چھٹا حق یہ ہے ان یکون لک خادم. مولا اگر تم آسودہ حال ہو تیرے گھر میں خادم ہو نوکر ہو آج کے زمانے کی تمام فیسلٹیز ہو گاڑی ہو
وَلَيْسَ لِأَخِيكَ خادم، اور تیرے مومن بھائی کے پاس خادم نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، قربان امام صادق کے فرمان پر، قربان لوگ کہتے ہیں امام علی نے اتنے جنگیں لڑی، وہ جنگیں علی لڑ کے کامیاب ہو چکے ہیں، آج علی والوں کی ذمہ داری ہے غربت کی جنگوں میں اتر جائے اور اس غربت کی جنگ کا مقابلہ کرے۔ بھائی وہ جنگیں علی لڑ چکے ہیں، ان جنگوں کے ذریعے علی نے ہمیں سکھایا غربت کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، ناکھات کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، الٹریسی کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، بے حیائی کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، بے حیائی کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے، بد کرداری کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے، معیشتی اور اقتصادی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، سماجی اور معاشرتی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں مولا سے، مولا اگر تیرے پاس خادم، تیرے کیا دوسرے مومن کے پاس خادم نہ ہو، فواجب، مولا تمہارے اوپر واجب ہے، ہر شیعہ پر واجب ہے، ان تبعث خادمک، کہ تم اپنے خادم کو مومن کے پاس، اس مومن کے پاس جس مومن کے پاس خادم نہیں ہے اس کے پاس بھیجو، فیغسل الثیاب، تاکہ وہ تمہارے غریب مومن اور غریب شیعہ کے کپڑے دھوئے۔ نقشہ کن کا؟ امام جعفر صادق کا۔ وَيَصْنَعَ الطَّعَامَ، اور اس کا کھانا پکائے۔ وَيُمَهِّدَ فِرَاشَ، رات کو سونے کے لیے اس کا بستر لگائے۔ اگر یہ پتہ چلے ہمیں پتہ چلے کہ پڑوس میں ایک ضعیف انسان رہتا ہے، اس کے بچے کویت میں ہیں، اس کے بچے بحرین میں ہیں، اور یہ دو ضعیف بیچارے گھر میں سردیوں میں کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں، کھانا نہیں بنا پاتے ہیں، چولہا نہیں جلا پاتے ہیں، اور آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں۔ کتنی خوبصورت ڈیزائننگ امام صاحب نے کی۔ امام فرماتے فواجب علیک، مولا ہر شیعہ پر واجب ہے جس کے پاس فیسلٹی ہو، دوسرے مومن کے پاس وہ فیسلٹی نہ ہو، اس مومن پر واجب ہے ان فیسلٹیز کو کیا اپنے مومن بھائی کے سامنے رکھے، وہ ان سے بالکل ویسے ہی استفادہ کرے جیسے خود ان فیسلٹیز سے استفادہ کرے۔ اب جب کسی مشکل میں رات کے اندھیرے میں مومن فون کرتا ہے، بھائی ماں بیمار ہو گئی، اہلیہ بیمار ہو گئی، باپ بیمار ہو گیا، بیٹا بیمار ہو گیا، گاڑی ہے، بس پھر آدمی بہانے بنا، ہاں چابی تو دکھائی نہیں دے رہی ہے، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، ہزاروں بہانے بناتے ہیں۔ وہاں پتہ چلتا ہے مجلس میں لگائے ہوئے یا علی کے نعرہ حیدری کیا دل سے کہے یا زبان سے کہے۔ جب تو علی کی محبت میں گاڑی نہیں دیتا ہے، یہ جو تو علی کے لیے جان لٹانے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ زبانی دعویٰ ہے۔ قربان امام صادق کے فرمان پر امام فرماتے ہیں واجب ہے مسلمان پر، واجب ہے شیعہ پر، اگر اس کے گھر میں خادم ہو، قدیم زمانے میں خادم ہوتا تھا، آج انسان کس سے سروس لیتا ہے، آج انسان کس سے خدمت لیتا ہے، مختلف طرح طرح کی فیسلٹیز ہے، اگر آپ کو پتا چلے مومن کے ہیں یہ فیسلٹیز نہیں۔ آپ کا گھر بڑا ہے، آپ گھر میں مجلس کرتے سے شادی کر سکتے ہیں، مومن مجبور ہو رہا ہے کیا کوئی ہال کرایہ پر لینے کے لیے 50,000 60,000، آپ پر واجب ہے اس مومن کے پاس جائے، یہ میرا گھر علی والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ جذبہ تھوڑی ہمارے پاس، یہ جذبہ ہمارے پاس تھوڑی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں وہ شیعہ جو ان چیزوں پر پورے نہیں اترتے تھے، اماموں نے ایسے لوگوں کی تنبیہ کی ہے جو دعویٰ کرتے تھے، اپنے دعوے پر کیا عمل کے ذریعے ثبوت اور دلیل نہیں لاتے تھے، امام ان کی تنبیہ کرتے تھے۔ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شیعہ تھے،
امام کے زمانے میں ایک ٹیلنٹڈ شیعہ تھے، باصلاحیت شیعہ تھے، ٹیلنٹڈ، باصلاحیت، کرنے والا، ہنر جس کے پاس تھا۔ شیعہ کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ انسانیت کی خدمت کے لائق بنے۔ علی باصلاحیت قوم کا رہبر و رہنما ہے۔ علی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ باصلاحیت انسان تھے ہر فیلڈ میں۔ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ایک باصلاحیت انسان تھا، شیعہ تھا، اتنا باصلاحیت ہارون الرشید جیسا ظالم اس باصلاحیت شیعہ کو وزیر بنانے کے لیے، منسٹر بنانے کے لیے مجبور ہوا۔ دیندار شیعہ تھا، امام کاظم کے پاس آیا، کہا آقا میں وزارت چھوڑوں گا۔ میں نے کہا نہیں، وزارت نہیں چھوڑنی، تم میرے ساتھ ایک شرط کرو، میں تمہارے ساتھ 3 چیزوں کا، کیا تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دو، میں 3 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ کہ مولا کس چیز کی ضمانت؟ ایسے موقع پر بھی ہمارے اماموں کو اپنے شیعوں کی فکر رہتی ہے۔ کہا مولا مجھے کس چیز کی ضمانت دینی ہے؟ کہا ضمانت دو، گارنٹی دو کہ جب بھی میرا درد کا مارا کوئی شیعہ تمہارے پاس آئے تو اس کی مشکل حل کرو۔ اپنا نہیں، میری اپلیکیشن نہیں، میری درخواست نہیں، میری مشکل نہیں، اگر میرے درد کا مارا کوئی شیعہ تمہارے آفس میں آ جائے تو اس کو دھکے نہیں دو گے، اس کا کام نپٹاؤ گے، تم گارنٹی دو، میں 3 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں 3 چیزوں کی گارنٹی دوں گا کہ کبھی تم کیا جیل نہیں جاؤ گے، کبھی تلوار کے ذریعے قتل نہیں کیے جاؤ گے، اور کبھی تمہارے گھر میں غربت و فقیری و مفلسی داخل نہیں ہوگی۔ تم ایک چیز کی گارنٹی دو، میں 3 چیز کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ نقشہ، یہ پریکٹیکل، وہ نقشہ اور یہ اس کا کیا پریکٹیکل، اس کا نمونہ۔ وہ باپ نے نقشہ کھینچا امام صادق نے، اور اس نقشے کے مطابق امام صادق کے فرزند امام کاظم اپنے شیعہ سے توقع کر رہے ہیں، گارنٹی دو، تب تمہارے لیے یہ وزارت، یہ منسٹری میں جانا رہنا صحیح ہے جب تم وہاں رہ کر علی کے ماننے والوں کو، درد مند شیعوں کا درد کم کر سکو، اگر ظلم کے مارے وہاں کوئی پہنچا اس کو رہائی دے سکو۔ ایک مرتبہ ایک فقیر کوفہ سے ابراہیم جمال نام کا اونٹوں کا کاروبار کرنے والا کسی کام سے علی ابن یقطین کے آفس میں گیا، وزارت میں گیا، منسٹری کے اس عالی شان آفس میں پہنچا تو علی ابن یقطین کسی مصروفیت کے سبب کیا ابراہیم جمال کا کام نہیں کر سکے۔ اسی سال علی ابن یقطین کو حج پر جانے کا موقع ملا، امام کے حضور گئے، امام نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ ابراہیم جمال علی ابن یقطین کو امام کاظم نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے شیعہ، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں شیعہ ہونا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں علی والا ہونا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں عزادار ہونا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں کہ نعرے حیدری کا نعرہ بلند کرنا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں اہل بیت کا ماننے والا ہونا۔ اہل بیت کا ماننے والا یعنی اہل بیت کے نقشے کے مطابق، ڈیزائننگ کے مطابق آگے بڑھنے والا۔
امام نے اندر آنے کی اجازت دی. کہا مولا غلام سے کوئی غلطی ہو گئی. کہا ہاں مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی مخالفت کی. کہا مولا کون سی مخالفت؟ کہا ایک دن کوفے سے ایک غریب آیا تھا. کتنا خیال تھا غریب کا امام. کہا ایک دن غریب آیا تھا, کسی کام سے آیا تھا, ظلم کا ستایا ہوا تھا, درد کا مارا ہوا آیا تھا. تم نے اس کی کوئی توجہ نہیں دی, اس کی طرف اس کی مشکل حل نہیں کی. کہا مولا معافی چاہتا ہوں. کہا نہیں, جب تک میرا وہ فقیر وہ غریب ماننے والا راضی نہ ہو جائے تب تک میں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گا, تم سے راضی نہیں. کہا مولا میں مدینے میں اور آپ کا وہ علی, آپ کا وہ ابراہیمی جمال کوفے میں کیسے معافی کرنے جاؤں؟ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہو تو اہل بیت راستے کھول دیتے ہیں. ہم شیعہ بننے کے لیے تیار اور آمادہ ہونا تو اہل بیت راستے تیار کرتے ہیں. کہاں جاؤ؟ فلان جگہ جنت البقیع کے سامنے جاؤ, سواری ملے گی, راتوں رات تمہیں طیل عرض کر کے ابراہیم جمال کے دروازے تک پہنچائے گی کوفہ. وہاں گیا اور ایک اچانک کہاں پہنچا؟ کوفہ پہنچا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابراہیم جمال کے دروازے پر پہنچا. اللہ اکبر, اہل بیت کو, وزیروں کو, فقیروں کے دروازے پر آنے کا ہنر آتا ہے. اہل بیت کی یہ انجینئرنگ ہے کہ وہ وزیروں کو امیروں کے دروازے, غریبوں کے دروازے پر کیا پہنچا دیتے ہیں. اب وزیر, اب منسٹر کہاں؟ ایک فقیر شیعہ کے دروازے پر. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا میں ہوں علی بن یقطین. کہا وزیر کس لیے فقیر کے دروازے پر آیا؟ کہا باہر تو نکلو, ایک بڑا کام ہے. کہا باہر تو نکلو. کہا کس لیے آیا ہو؟ کہا میرے آفس آئے تھے ایک دن, میں نے تمہارا کام نہیں نپٹایا, میں حج پر تھا. امام نے کہا تمہارا حج بیکار, ہماری رضایت شامل حال نہیں. تو غریب جلدی راضی بھی ہو جاتے ہیں. کہا غفر اللہ لک علی بن یقطین, خدا تمہیں معاف کرے, میں نے بھی معاف کر دیا. کہا ایسے نہیں, کہا ایسے نہیں. کہا میں نے معاف کر دیا. کہا ایسے نہیں. کہا پھر کیسے؟ کہا میں اپنی پیشانی, میں اپنا رخسار زمین پر رکھ دیتا ہوں اور تم اپنے اس چپل کے نشان میرے رخسار پر رکھ دو تاکہ میں امام سے کہوں میں معافی کی نشانی لے کر آیا ہوں. کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے علی ابن یقطین, میں نے کہا نا میں نے معاف کر دیا. اللہ, میں نے کل بھی کہا اگر اہل بیت حقیقی معنوں میں ہماری روح کے اندر آ جائے, ہماری فکروں کے اندر اہل بیت کی فکر آ جائے تو تواضع, انکساری, خاکساری, جھک جانا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا. ایگو ختم ہو جائے گا, تکبر ختم ہو جائے گا, تواضع, انکساری, نرمی, نرم دلی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا. امیر وزیر اصرار کر رہا ہے میں اپنا رخسار زمین پر رکھ رہا ہوں, تم اپنے چپل کے نشان میرے رخسار پر رہو. وہ غریب تیار نہیں ہو رہا. کہا اگر تو چاہتا ہے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے تو ذرا یہ چپل میرے رخسار پر رکھو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی ابن یقطین نے رخسار زمین پر رکھا اور علی ابراہیم جمال نے علی ابن یقطین کے کہنے پر اپنے جوتی یا اپنے چپل کے, اپنے پاؤں کے کیا وہ گرد آلود کیا چپل, گرد آلود جوتا, گرد آلود پیر اس کے رخسار پر رکھے اور پھر سوار ہو گیا. پھر مدینے پہنچا. کہا مولا ابراہیم نے مجھے معاف کیا اور اس کی نشانی یہ جو گرد میرے رخسار پر ہے یہ اس کی جوتیوں کی ہے, یہ اس کے پیروں کی نشانیاں ہیں. امام اس سے راضی ہوئے, امام اس سے خوش ہوئے. امام نے کہا اب تمہارا حج قبول ہو گیا. اب تمہارا جو وزیر بننے کی وجہ سے ایگو پیدا ہو گیا تھا, تکبر پیدا ہو گیا تھا اور وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر شیوع کے رائٹس, شیوع کے حقوق پامال کرنے لگا تھا, اب وہ تمہارا وہ ایگو ختم ہو گیا. اور حج کا فلسفہ, حج انسان کو اندر سے توڑنا چاہتا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے یہ بال کاٹو, اس لیے خدا کہتا ہے یہ جو عام طور پر جو تم کیا لباس پہنتے ہو یہ لباس اتارو. اس لیے خدا کہتا ہے کیا نازک انداز میں چلو, کہیں تمہارے پیروں کے نیچے ایک جانور, ایک
پیڑ کا پتا بھی کیا پامال نہ ہونے پائے. حج کا فلسفہ یہی ہے. یہ ہے امام صادق کی زندگی. یہ وہ نقشہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کھینچا ہے. یہ وہ فاطمی طرز زندگی، فاطمی طرز زندگی کہ خلق خدا کا خیال رکھنا، خلق خدا کے لیے بے قرار ہونا، خلق خدا کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا ہے، خلق خدا کے لیے اپنے آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. ذمہ داری فاطمہ الزہرا میں سے. اگر 10% مظفر نگر کے جوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اگر 10% مظفر نگر کے صاحبان ثروت اور صاحبان مال کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یقین مانو مظفر نگر کے تمام غریب بچوں کی تعلیمی مشکل بھی حل ہو جائے گی. مظفر نگر کے تمام غریب بیٹیوں کی شادی کے مشکل بھی حل ہو جائیں گے. مظفر نگر کے تمام بیمار انسانوں کے مشکل بھی حل ہو جائیں گے. مظفر نگر کے تمام غریب بچوں کی 2 وقت کی روٹی کے مشکلات بھی حل ہو جائیں گے. مظفر نگر کے تمام بے روزگار انسانوں کے مشکلات بھی حل ہو جائیں گے. اہل بیت علیہ السلام کی انجینئرنگ بحر محتاجی دلش آنکھوں نے سوکھ. وہ بی بی جو محتاجوں کے لیے اتنی بے قرار ہوتی تھی، غریبوں کے لیے بے قرار ہونا، درد مندوں کے لیے بے قرار ہونا، مفلس انسانوں کے لیے بے قرار ہونا، کوئی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھے. درد مند انسانوں کا درد اپنے سینے میں اٹھانا کوئی فاطمہ الزہرا سے سیکھے. وہ بی بی برداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی بھوکا انسان ان کے دروازے پر آئے. وہ بی بی اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی، مگر بھوکے انسانوں کو دروازے پر کیا خالی ہاتھ نکلنا بی بی سے برداشت نہیں. ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی طاقت بھی ہمیں اہل بیت ہی سے مانگنی چاہیے. اس قسم کا ذمہ دار شیعہ بننے کی توفیق بھی ہمیں در اہل بیت علیہ السلام سے بھیک میں مانگنی چاہیے. ہماری بڑی دعا یہ ہونی چاہیے پالنے والے اہل بیت کا ناصر و مددگار شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے. ان ایام فاطمیہ میں ہم سب کو کوئی نہ کوئی دعا بی بی سے مانگنی چاہیے. اور بڑی دعا یہ ہے وہ غم جو ہر اہل بیت میں سے ہر انسان کو ستاتا تھا، وہ درد کیا تھا؟ اہل بیت اپنے درد مند شیعہ ناصروں کی تلاش ہمیشہ رہی ہے، جو ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے. ایسے شیعوں کی تڑپ ہمیشہ اہل بیت کے سینے سے، جو ان کی ذمہ داری، جو ان کے نقشے کے مطابق زندگیاں بسر کرے. ہر اہل بیت میں ہر فرد کے اندر یہ درد تھا. اور اس قسم کا شیعہ، اس قسم کا مومن، اس قسم کا انسان بننے کی بھیک بھی ہمیں در اہل بیت پر مانگنی چاہیے. جو جمعے کی عصر غروب کے وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غروب جمعہ کے وقت پیغمبر اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو جمع کرتے تھے اور وہ مل کر دعا کرتے تھے. اہل بیت کی سیرت، غروب کے وقت دعا قبول ہوتی. غروب کے وقت، غروبی جمعہ کے وقت دعا. آج غروب کے وقت تو ہم نہیں تھے، لیکن مجلس فاطمہ الزہرا سلام علیہا. چلیں ہم بھی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں. دعا کس لیے کریں گے؟ فرزند زہرا امام مہدی اجل اللہ تعالی، امام مہدی کی حفاظت کی، امام مہدی کی ظہور کی.
آقا سے کہیں گے، مولا سے کہیں گے، مولا آپ کی مادر گرامی فاطمہ الزہرا کی مجلس میں ہم آئے ہوئے، آقا آپ کو اپنی مادر گرامی کی قسم ہمیں در فاطمہ الزہرا کا گدا سمجھ کر قبول کیجیے مولا۔ بی بی سے بھی کہیں گے، بی بی زہرا آپ کو اپنے فرزند امام مہدی کی مظلومیت کی قسم اپنے خالق سے، اپنے مالک سے مولا کے ظہور کے لیے دعا کیجیے، تاکہ یہ جو انسانیت تڑپ رہی، یہ جو انسانیت ظلم کی چکی کے نیچے پس رہی ہے، اس انسانیت کو نجات مل جائے۔ آئیے سب مل کر ظہور امام مہدی کے لیے، ظہوری امام مہدی کے لیے، امام زمانہ کی حفاظت کے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ امام مہدی ہی کا ظہور تمام دردوں کا علاج ہے۔ ظہوری امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف تمام مشکلات کا حل ہے، اور مولا ہی سے دعا کریں گے، مولا اگر ان ایام فاطمیہ کا کوئی اجر و ثواب آپ دینا چاہتے، مولا ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کیجیے، جن شیعوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں مولا، مولا ایسا شیعہ بننے کی توفیق و طاقت ہم سب کو عطا فرمائیے مولا۔ مولا ہماری مجلسوں میں وہ ایسے بھی بزرگ ہیں جو 40-50 سال سے ان آنکھوں سے آنسو بہا رہے، غم حسین میں، غم زہرا میں، مولا ہمارے ان بزرگوں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی قسم مولا آپ ہی دستگیری کیجئے مولا۔ فاطمہ الزہرا نے چلتے ہوئے دروازے کے گرنے کے بعد بلند کی، مولا مولا ہم گداؤں کی طرف ایک نظر کیجئے مولا۔ مولا صلواتک علیہ فی ہذہ وفی کل ولیہ ودلیلا وعینا ارزقا وتمتعه برحمتک یا الرحمن۔ مولا دیکھ رہے کس خلوص کے ساتھ آپ کے یہ جوان آپ کے عشق میں آنسو بہا رہے، مولا ہم دیکھ رہے ہماری مجلسوں میں بیٹھے ہوئے یہ بزرگ، یہ سفید ریش، یہ پیر مرد کس طرح دعا کرے مولا۔
مولا آپ کی نظر کرم ہو مولا، تاکہ ہم آپ کے غلام ناصر و مددگار بنے مولا۔ امام زمانہ کی عنایت اپنے شامل حال کرنے کے لیے چلو ذکر زہرا کرتے ہیں، چلو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی وفات کے بعد ایک مرتبہ مولا سے کہتی ہے، علی مجھے بابا کی بہت یاد ستا رہی ہے، کہا مجھے بابا کی بہت یاد ستا رہی ہے علی۔ کہا علی کیا ممکن ہے؟ علی نے جس پیراہن میں نبی کو غسل دیا تھا، نبی کی بیٹی فاطمہ سے اس پیراہن کو چھپا کے رکھا تھا۔ اتنا مضبوط رشتہ تھا بی بی کا اپنے بابا کے ساتھ۔ کہا علی بابا کی یاد آ رہی ہے، ذرا آپ مجھے وہ پیراہن دکھائیں گے میں زیارت کروں؟ بابا کی یاد میں 2 قطرے آنسو بہاؤں۔ علی وہ پیراہن لے کے آئے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ پیراہن ہاتھ میں لیا، اپنے رخسار کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، اپنے آنکھوں کے ساتھ مس کیا، زار زار رونے لگی۔ روایت میں ہے جب بی بی نے وہ پیراہن اپنے آنکھوں کے ساتھ مس کیا، فغشی علیہ، وہ نبی زادی بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا نبی زادی، باپ کا پیراہن آپ سے برداشت نہیں ہوا نبی زادی، ہماری جانیں قربان آپ کی بیٹی زینب پر نبی زادی، روز عاشورہ آپ نہیں دی نبی زادی، تلے زینب یہ پر آپ کی بیٹی دیکھ رہی تھی، کیا دیکھ رہی تھی بی بی؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، شمر حسین کے سینے پر سوار، تلے زینب پر بیٹی بہن دیکھ رہی ہے، کند خنجر سے حسین علیہ السلام کا سر بدن سے جدا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنی کمر تھامی، نجف کی طرف فریاد بلند کی، مدینہ کی طرف فریاد بلند کی، یا جدہ یا رسول اللہ، ارے میرے نانا جس حسین کو گلے لگاتے تھے نانا، جس سینے کو گلے سے لگاتے تھے نانا، اس سینے پر یزید سوار ہو چکا نانا، کند خنجر سے حسین کا سر جدا کر رہا نانا۔ الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائی و تسلیم الامر، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائی و تسلیم الامر۔ پالنے والے، مومنین کی آنکھوں سے بہنے والے، ان پاکیزہ آنسوں کی قسم، پالنے والے اہل بیت جیسا چاہتے ہیں ویسا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پالنے والے اہل بیت کی پیروی کا جو حق ہے، ایسی اہل بیت کی پیروی اور اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پالنے والے اہل بیت نے جو ذمہ داریاں ہمارے شانوں پر ڈالی ہے،
پالنے والے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے اہل بیت جیسا شیعہ چاہتے ہیں ویسا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ایسا شیعہ معاشرہ جس کو دیکھ کر پردہ غیب میں رہنے والا امام فرزند زہرا خوش و راضی ہو جائے، ایسا شیعہ معاشرہ ہم سب کو تشکیل دینے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے وہ زندگیاں جو زندگیاں امام مہدی کے کام آئے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جن صلاحیتوں کے ذریعے ہم امام مہدی کی انقلاب کے لائق بنے، ایسی صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ایسی صلاحیتیں جن صلاحیتوں کے ذریعے ہم انسانیت کی خدمت کے لائق بنے، علی کے ماننے والوں کی خدمت کے لائق بنے. پالنے والے ایسی صلاحیتوں کو اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، قوم کے ایک ایک فرد کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ایسی جوانیاں جو جوانیاں امام مہدی پر نثار ہو، پالنے والے ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ایسی زندگی جس کا خریدار سوشل میڈیا پر کوئی نامحرم نہیں بلکہ پردے غیب میں رہنے والا فرزند زہرا امام مہدی بنے. پالنے والے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ایسے کردار جو کردار امام زمانہ کو پسند آئے، ایسا کردار اپنانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے وہ زندگیاں، وہ جوانیاں جو امام زمانہ کے کام آ جائے، پالنے والے ایسا جوان بننے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے امام زمانہ کے مشن کو آبیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جن مرحومین نے، جس ماں باپ نے فرش اعضاء پر آنے کے آداب سکھائے، پالنے والے ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان تمام مرحوم والدین کو فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے اس مظفر نگر میں اور پورے دنیا میں جن مومنین اور مومنات نے مجالس فاطمی کا اہتمام کیا، پالنے والے ان سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے جن علماء نے ان مجالس میں خطاب کیا، جن مرثیہ خانوں نے ان مجالس میں مرثیے پڑھے، جن نوا خانوں نے ان مجلسوں میں نوحے پڑھے، جن مومنین نے ان مجالس میں شرکت کی، جن مومنین نے ان مجالس کے لیے تبرک اور نیاز تقسیم کیا، پالنے والے ان تمام مومنین اور مومنات کے مرحومین کو فاطمۃ الزہرا اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما. پالنے والے اس مظفر نگر میں جو علماء اور غیر علماء شیعوں کے لیے دلسوز انداز میں، مخلصانہ انداز میں خدمات انجام دے رہے، پالنے والے ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے ہم سب کی آخری دعا، آخری امید امام زمانہ کا ظہور، پالنے والے ان آنسوؤں کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے تمام دین کے خدمت گزار، خصوصاً حضرت زہرا کے فرزند امام زمانہ کے نائب مراجع کرام، خصوصاً حضرت زہرا کے دو فرزند خامنئی و سیستانی، اس بزدل زمانے میں مالک اشتر کا کردار دنیا کے سامنے دکھانے والے عظیم سالار اور مجاہد سید حسن نصر اللہ، پالنے والے راہ ولایت اور امامت پر چلنے والے دیگر تمام خدمت گزاران دین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. پالنے والے انسانیت کے خلاف، اسلام کے خلاف، شیعوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، خصوصاً ایران اور عراق کے دو ملکوں کے خلاف جو سازشیں اس وقت امریکہ، اسرائیل اور دوسرے خبیث لوگ کر رہے ہیں، پالنے والے ان تمام سازشوں کو نیست و نابود فرما. پالنے والے مرتے دم تک دامن اہل بیت کو پکڑنے کی توفیق و توانائی عطا فرما.